الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے سورہ نساء کا خلاصہ الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور اب یہ سورہ مائدہ ہے. مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں. اس سورت کے اندر مائدہ کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، آپ مائدہ یعنی کھانے کا دسترخوان آسمان سے نازل فرما دیں. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے. اور اس سورت میں حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. سورہ مائدہ 120 آیات اور 16 رکوعات کے اوپر مشتمل ہے، اور ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا 5واں نمبر ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے اس سورت کا 112واں نمبر ہے. یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے، اور اس سورت میں حلال اور حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان فرمائے گئے ہیں. یہ سورت 3 بڑے مضامین کے اوپر مشتمل ہے. نمبر 1، مسلمانوں کا مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات اور ہدایات، مثلا سفر اور حج کے آداب، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کی حدود، وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے اور مسائل، بغاوت اور چوری کی سزائیں، قسم توڑنے کا کفارہ اور حرمت شراب وغیرہ. اسی طرح اس صورت میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اب جب کہ تم ایک حکمران قوم بن چکے ہو، اس لیے سخت آزمائش کے دور میں تم قدم رکھ رہے ہو، اور اس آزمائش سے بحسن و خوبی اور سلامتی کے ساتھ تم کس طرح سے نکل سکتے ہو. اور تیسری یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت. یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، اور شمالی عرب کی تقریباً ساری یہودی بستیاں
مسلمانوں کے زیر نگی آ گئی تھیں، تو اس موقع پر ان کو ایک بار پھر دعوت حق اور ان کے غلط رویے کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدات کو ضرور پورا کرو۔ ان سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان اور اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا مراد وہ معاہدات ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر کافروں نے مسلمانوں کے جانور چھین لیے اور احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف عمرہ کے لیے چل دیے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے اپنے جانور واپس لینے کا ارادہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت احرام میں کسی پر حملہ در حقیقت شاعر اللہ کی توہین ہے، اور کسی کی دشمنی میں اس حد تک تجاوز درست نہیں کہ تم ظلم اور زیادتی کے اوپر اتر آؤ۔ تمہیں تو نیک کام میں تعاون اور برے کام میں عدم تعاون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں سے ایسی 9 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا ہے کہ مردار، بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جسے غیر اللہ کا نام پر دیا گیا ہو، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا وہ جانور جو گلا گھونڈ کر کے ہلاک کیا گیا ہو، یا سخت ضرب اور چوٹ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا ہو، یا جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا گر کر کے مر جائے، یا جو کسی ٹکر سے اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو اور وہ مر گیا، تو ان کا کھانا حرام ہے۔ البتہ اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، جب کہ جان کو خطرہ لاحق ہو، تو ان کا اتنی مقدار میں کھانا کہ جس سے جان بچ جائے جائز ہے۔ پہلے 4 قسم کے جو جانور ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہوگا۔ پھر اس کے بعد تکمیل دین کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کی احکام کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ میں، میدان عرفات میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے، کچھ احادیث میں، اور کچھ مسائل کے لیے قرآن اور حدیث میں اصول بتا دیے کہ جن کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا، اور ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ نے امت کو فقہا اور علماء عطا فرمائے۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جو حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس ساتھ اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں
جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا، اور گویا ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک عرفہ کی اور دوسری جو ہے وہ جمعے کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم دیا ہے، اور فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں جس کی قرآن اور سنت تصدیق کرتے ہوں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ علیہ السلام۔ لہذا یہود و نصارہ یہ اہل کتاب ہے۔ اس صورت کے اندر پھر حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل اور انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے، تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے سامنے مناجات کے لیے تیار ہو سکیں۔ بندوں پر اللہ کے فضل اور احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، تو اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا گیا کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ پھر آگے اس سپارے کے 7ویں رکوع میں یہودیوں کی بزدلی اور ان کے فتنہ فساد اور سرکشی اور تکبر کا بیان ہے، اور ان کے اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر کے رکھیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ اللہ نے نصارہ کے احوال بھی بتلائے ہیں، ان سے بھی اللہ کی حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے اس عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی، اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کے اندر۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، اور پھر انہیں یہ کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ تم ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس ملک کے اندر ہرگز داخل نہیں ہوں گے،
جب تک کہ وہاں قوم امارقہ کے لوگ موجود ہیں، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، اس وقت تک ہم جو ہے وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے، اس لیے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کر کے ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ہے وہ انکار کیا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے تو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، گویا وہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اس وجہ سے قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا اس طرح آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم قربانی کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہاں سے باغیوں اور ڈاکوؤں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی 4 صورتیں ہیں، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جلا وطن کیا جائے۔ ڈاکو نے دارالاسلام کے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو ان کی سزا صرف قتل ہے، اور اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو زندہ سولی پر لٹکا کر نیزے سے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اگر صرف مال لوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پاؤں۔ اور اگر قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا، ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد جرائم کو ختم کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔